افسا بیگم نے پری اور نورے کو دیکھتے ہوئے کہا، نورے تم پری کے لیے کچھ اچھے ڈریس خرید لو، جانتی تو ہو نا سعاد جا رہے ہیں، وہ اس طرح کا لباس اچھا نہیں لگتا ہے، اور سکندر کو اس طرح اچھا لگے گا۔ پری نے اس دفعہ کچھ نہیں کہا۔ نورے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما آپ میرے ساتھ جائیں گی تاکہ میں سعاد جانے کے لیے شاپنگ کر لوں۔ وہ سب اب سکندر خان کے ساتھ جانے کی تیاریوں میں تھے۔ کنزا وہی جینز پر شارٹ شرٹ ہی زیب تن کرتی تھی۔ یہاں بھی سکندر خان کو اس طرح کا لباس کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، اس لیے ہمیشہ پری کو ڈانٹ پڑتی تھی۔ اگلے دن ہی نورے نے پری کے لیے بہت اچھی ہی شاپنگ کی تھی۔ نورے ہی پری کے لیے اکثر شاپنگ کرتی تھی۔ اب کنزا کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ شلوار قمیض میں وہ تو جیسے تھی ویسے ہی خود کو سب سے اچھا سمجھتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد پری بیٹھی تھی، کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے صبح نکلنا تھا اسلام آباد سے سعاد کے لیے۔ نورے ہی سب پیکنگ کر رہی تھی، پری کی بھی اور اپنی بھی۔ کنزا کی حلیمہ خان نے کی تھی، اس لیے وہ بھی لاؤنج میں بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ ڈالے اپنے فون میں مصروف سی تھی۔ سکندر خان دیر سے آیا تھا۔ آج حاکم خان اور باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ جب وہ داخلی دروازے سے داخل ہوا تھا، پری بے پرواہی سے صوفے پر لیٹنے کے انداز سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ سکندر خان نے اس کو دیکھ کر کہا، تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ سکندر خان کی آواز اچانک سن کر پری ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ کنزا نے بھی سکندر خان کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی سکندر خان نے کہا، اگر تم کل وقت پر نہیں جاگی تو یاد رکھنا، نہیں لے کر جاؤں گا، پھر روتی رہنا یہاں ہی۔ سکندر خان کی یہ دھمکی کام کر گئی تھی۔ پری نے جلدی سے سب بند کیا اور کھڑی ہوئی۔ نہیں لالا، میں ابھی سونے ہی جا رہی تھی، پری کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی، اور اس کے بھاگنے پر سکندر خان نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ کنزا جینز کے ساتھ شرٹ میں ملبوس تھی اور یک ٹک سکندر خان کے خوبرو چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سکندر خان نے اس کی طرف بھی دیکھا۔ آپ بھی جائیں، سو جائیں، صبح 7 کے قریب نکلنا ہے ہمیں۔ کنزا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر خان بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ صبح سکندر خان 7 کے قریب نیچے تیار سا آیا تھا۔ کنزا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، جینز کے ساتھ گرم شرٹ، زیب تن کیے، بلونڈ کلر کے بالوں کو لوز کرل کیے کندھوں پر بکھرے تھے۔ میک اپ میں وہ بھی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سکندر خان نے اپنی جیکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ کنزا کو فون میں مصروف دیکھ کر آگے بڑھا تھا کہ کنزا کھڑی ہوئی گڈ مارننگ اور جلدی سے بولی تھی۔ سکندر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج ناشتہ کر لیں، سکندر خان نے کہا اور ڈائننگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ کنزا نے بھی قدم اس کی طرف بڑھائے تھے، لیکن اس کا کچھ دل عجیب سا لگا تھا کہ اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ ڈائننگ روم میں حلیمہ خان، آمنہ اور افسا بیگم پہلے سے موجود تھے۔ آجاؤ بچوں، ناشتہ کر لو، سکندر خان نے وہاں پری اور نورے کو نہ دیکھ کر کہا۔ باقی کہاں ہیں؟ ہمیں نکلنا ہے ماما۔ سکندر خان کی بات پر افسا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا تم شروع کرو، ملازمہ گئی ہے۔
ان کو بلانے کے لیے۔ پری تم ابھی تک سو رہی ہو، جلدی اٹھو، نورا نے کمفرٹر میں چھپے پری کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں بالکل تیار تھی، بڑا سا گرم دوپٹہ اپنے خود پر لپیٹے ہوئے تھی۔ نورے آپی، پلیز کچھ دیر اور سونے دینا، پری نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا، اور پھر خود پر کمفرٹر ٹھیک کیا تھا۔ نورے نے اس کو دیکھا۔ پری، میں نے رات کو کہا بھی تھا نا کہ وقت پر سو جاؤ، لیکن نہیں، پھر بھی تم آدھی رات تک جاگتی رہی ہو، اور اگر ابھی نہیں اٹھی نا تو لالا چھوڑ کر سوات کے لیے نکلنے والے ہیں، سمجھ گئی نا؟ پری نے یہ سن کر ہی جلدی سے کمفرٹر ہٹایا تھا اور جلدی سے بولی، میں اٹھ گئی ہوں۔ نورے نے اس کو دیکھ کر کہا، اب جاؤ اور جلدی سے شاور لے لو، میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں۔ پری جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ سکندر خان حاکم خان سے باتوں میں بھی مصروف تھا جب پری اور نورے آئی تھی۔ پری لائٹ بلو اور پنک کلر کے کپڑوں میں ملبوس تھی، اور ساتھ بڑا سا دوپٹہ تھا جو اس نے کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ دوپٹے کے بارڈر پر لائٹ بلو کلر کا ہلکا کام کیا گیا تھا۔ گہری آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگائی ہوئی تھی، لبوں پر ہلکی سی لپ گلوز لگائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب نے پری کو دیکھ کر کہا، پری تو بہت پیاری لگ رہی ہے اس لباس میں۔ سکندر، تم بتاؤ آج ہماری پری کیسی لگ رہی ہے؟ سکندر خان نے بھی پری کو دیکھا تھا اور ہلکی مسکراہٹ سے اس بات میں سر ہلایا تھا کیونکہ وہ اس کو آج پہلی دفعہ کسی لڑکیوں والے حلیے میں دکھائی دے رہی تھی۔ کنزا نے بے اختیار سکندر خان کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر اس کو بہت برا لگا تھا کہ وہ بھی سب سے پہلے اور صبح اپنی نیند خراب کر کے اتنا اچھا تیار ہوئی تھی اور اس کو دیکھا بھی نہیں گیا تھا اور پری کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ سکندر خان نے پری لاپرواہی سی بیٹھ گئی تھی اور جلدی ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اچھا جلدی سے ناشتہ کرو، دیر ہو رہی ہے نا، نکلنا ہے، سکندر خان نے ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ پورچ میں آئے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد نورے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کنزا سکندر خان کے ساتھ آگے بیٹھنے لگی تھی۔ جب سکندر خان نے اس کے حلیے کو دیکھ کر جلدی سے کہا، کنزا آپ نورے کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہاں پر پری بیٹھ جائے گی۔ کنزا کو شدید غصہ آیا تھا سکندر خان کی بات پر، اس لیے اس نے بے اختیار پری کو دیکھا تھا اور پچھلی سیٹ کی طرف گئی تھی اور پری سکندر خان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اور ایسا اکثر ہوتا تھا، جب بھی سکندر خان کے ساتھ نورے اور پری جاتی تھی تو پری ہی سکندر خان کے ساتھ بیٹھتی تھی، لیکن آج وہ کنزا کو سوات جیسی جگہ لے جاتے ہوئے نہیں بٹھا سکتا تھا اپنے ساتھ۔ پری دوپٹہ سر پر بھی لے لیتی تھی اور سکندر خان نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کنزا کو کوئی بھی اس طرح کے لباس میں دیکھے۔ وہ لوگ دوپہر تک سوات پہنچے تھے۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی وہ اتنے تھکے تھے۔ پری اور نورے ایک کمرے میں تھی جبکہ کنزا دوسرے کمرے میں تھی۔ سکندر خان کا کمرہ اوپر تھا۔ نورے آپی، مجھے سونا ہے، پری نے تھکن زدہ لہجے میں کہا تھا۔ ملازمین پہلے سے موجود تھے، اس لیے کھانا بالکل تیار تھا۔ پری اور کنزا اب کھانا کھانے کے بعد ہی سونا۔ کنزا کا تو جیسے موڈ ہی خراب تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں گئی تھی، لیکن پری کھانا کھانے کے بعد ہی سوئی تھی۔ سکندر خان وہاں سے اپنے دوست سہیل خان
کی طرف جا چکا تھا اور کچھ اور دوست بھی تھے اس کے، وہ تو رات سے پہلے نہیں آنے والا تھا۔ رات کو بھی پری اور کنزا نورے ہی تھی فارم ہاؤس میں۔ کھانے کے بعد کافی دیر بیٹھے رہے۔ رات 11 کے قریب ہی نورے اور پری کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ سردی بے پناہ تھی اور بارش بھی بہت ہو رہی تھی، اس لیے پری تو کمرے میں ہی نورے کے فون میں ڈرامے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ کنزا بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سونے کے لیے چلی گئی تھی، لیکن نیند اسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ سکندر خان رات کے 12 کے قریب واپس آیا تھا۔ کھانا وہ سردار حویلی میں کھا کر آیا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں گیا، کپڑے چینج کیے اور پھر کچن میں آیا تھا۔ بارش اور سردی کی وجہ سے ملازمیں جلدی ہی چلی گئی تھی۔ سکندر خان کو اپنے لیے چائے بنانی تھی۔ کنزا جو اپنے کمرے میں تھی، کچھ آوازوں کو سن کر وہ سمجھ گئی تھی کہ سکندر خان آیا ہے، اس لیے وہ جلدی سے کمرے سے نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں نکلی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پری سے الگ بھی سکندر خان سے ملے، کیونکہ جب بھی پری ہوتی تو اس کی حرکتوں کی وجہ سے سکندر خان کا دھیان اس کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ کنزا کو تو اب لگنے لگا تھا کہ وہ جان بوجھ کر سکندر خان کا دھیان خود پر لگائے رکھتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کہ وہ کچن میں آئی، سکندر خان کو برنر کے ساتھ کھڑے دیکھ کر کنزا نے کہا، کیا آپ چائے بنا رہے ہیں؟ سکندر خان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کے وجود کو نائٹ ڈریس میں دیکھا تھا۔ جلدی سے نظریں پھیری اور مختصر کہا، جی۔ کنزا کچھ اور اس کے قریب آئی تھی، کیا آپ میرے لیے بھی بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو بنانا نہیں آتا ہے چائے، وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ سکندر خان نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں شور کیوں نہیں، اس نے کہا تھا۔ کچھ دیر میں ہی اس نے اپنا اور کنزا کا کپ اس کے سامنے رکھا تھا۔ سکندر خان نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ بولی، آپ ایسے ہی ہیں؟ سکندر خان آگے بڑھتا کہ وہ جلدی سے بولی تھی۔ سکندر خان نے واپس مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سکندر خان نے پوچھا۔ کنزا نے کہا، مطلب ایسے ہی گھر آئے مہمان سے بالکل بات نہیں کرتے ہیں کیا؟ سکندر خان نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں فری نہیں رہتا ہوں، اس لیے وقت نہیں ملتا، ابھی بھی بہت تھک گیا ہوں۔ سکندر خان اس کے طنز کو سمجھ گیا تھا، اس لیے بولا اور وہ جلدی سے جانا چاہتا تھا اپنے کمرے میں، لیکن کنزا کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو چھوڑنے کا۔ وہ آج اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ سکندر خان نے اس کے لباس سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا تھا، پری جو ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اچانک دل کیا کہ کچھ کھا لے۔ نورے کی طرف دیکھا، وہ سو رہی تھی، اس لیے نورے کے قریب ہوئی تھی۔ نورے آپی، مجھے بھوک لگی ہے۔ نورے نے پری کی آواز پر اور ہلانے پر تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا۔ پری کچن میں ہے، جاؤ لے لو، میں نہیں اٹھ سکتی ہوں۔ پری نے گہری سانس لی اور کھڑی ہوئی۔ کچن کی طرف جانے کے لیے وہ کچن میں آئی تھی، لیکن وہاں کنزا اور سکندر خان کو دیکھا اور ابھی وہ واپس پلٹی کہ سکندر خان نے پری کو روکا۔ رکو۔ پری نے دیکھا، مطلب وہ دیکھ چکا تھا۔
اس وقت اتنی رات کو کیا کر رہی ہو جاگ کر؟ ہاں، پری نے گھبراتے ہوئے بنا کچھ بھی کہا وہ میں ابھی سونے لگی ہوں۔ جاؤ پھر، سکندر خان نے پری سے کہا اور خود بھی سو گیا۔ یہ لڑکی اس کو سکندر خان کے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ تلملا کر وہاں سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ صبح ناشتے پر کنزا نے نورے سے کہا تھا کہ اسے بھی پری کی طرح ہی کپڑے چاہیے، جس پر پری اور نورے دونوں ہی خوش ہوئی تھی۔ آپ جیسے ہی آج لالا آتے ہیں ہم یہاں ہی کہیں جائیں گے، یہاں بہت سے بوتیکس ہیں یہاں، نورے نے کہا تھا۔ کنزا نے اس بات پہ سر ہلایا۔ پھر جب سکندر خان آیا، سب سے پہلے وہ لوگ شاپنگ پر گئے تھے اور سکندر خان اپنے فون میں مصروف ہوتا تھا۔ نورے ہی تھی جو کنزا کی مدد کرتی تھی۔ کنزا بھی سکندر خان کی پسند میں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بھی وہی لباس شروع کر لیا تھا۔ کتنے ہی دن ایسے گزرے تھے، سکندر خان بھی حویلی کی ریپوٹیشن کی پرواہ کیے رینوویشن کروانے میں مصروف رہتا تھا، صبح سے دوپہر تک۔ اور جب فارم ہاؤس آتا، پری تیار ہوتی کہیں نہ کہیں جانے کے لیے، اس لیے سکندر خان پری کو اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر سوات گھمانے لے کر جانا تھا۔ کنزا کو لوگ جہاں بھی جاتے ہیں، سکندر خان پری کی مرضی سے ہی جاتا تھا۔ جب ان کے جانے کا دن قریب آیا، سکندر خان نے ناشتے کی ٹیبل پر ہی ان کو بتایا تھا کہ وہ لوگ دوپہر تک سردار حویلی جائیں گے، اس کے دوست سہیل خان کی حویلی میں ان کی دعوت ہے۔ پھر سکندر خان نے پری کی طرف دیکھا جو لاپرواہی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ دیکھو پری، لباس اچھے سے کرنا، وہ پری سے کہتا ہوا اب نورے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کنزا نے بھی اسے سکندر خان کی طرف دیکھا تھا۔ میں کیسی ڈریسنگ کروں؟ سکندر خان نے کنزا کی بات پر کچھ پل خاموش رہنے کے بعد کہا، اب جیسے نورے اور پری کریں گی آپ بھی ویسے ہی کر لیں، اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو۔ کچھ دان پر دان جمائے کہا، میں آپ کی مرضی پوچھ رہی ہوں۔ سکندر خان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ کنزا بھی پری سن کر اب اتنے دنوں سے بالآخر بول پڑی تھی، جس کی زبان پر ہر وقت پری ہی رہتا تھا۔ سکندر خان نے کہا، میری مرضی صرف پری پر چل سکتی ہے، آپ کو میری نہیں، جس جگہ ہو ویسا لباس کرنا چاہیے۔ سکندر خان نے بھی کچھ سخت لہجے میں کہا تھا اور پھر نکل گیا تھا۔ دوپہر تک وہ تینوں تیار تھی، شلوار قمیض کے ساتھ بڑے بڑے دوپٹے لیے ہوئے تھی اور تیار تھی، اچھے سے ہوئی تھی۔ نورے نے ہی پری کو بھی تیار کیا تھا۔ کنزا دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا تھا۔ کنزا نے پری کو دیکھا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تمہیں کتنے اچھے سے آتا ہے نا سکندر کو اپنی طرف دھیان میں رکھنا، اپنی لاپرواہی سے ہی تم اس کو اپنے میں الجھائے رکھتی ہو کہ وہ تم میں ہی الجھا رہے۔ کنزا نے کہا۔ پری نے ناسمجھی سے کنزا کو دیکھا تھا۔ نورے بھی کچھ حیران تھی اس کے سخت لہجے کا۔ پری کا موڈ رہی تھی، لیکن ابھی وہ کیوں غصے میں تھی یہ نورے نہیں جانتی تھی۔ کنزا کیا ہوا؟ نورے نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا تھا۔ کنزا طنزیہ ہنسی، کچھ نہیں، جب تک پری ہے ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کسی کے لیے بھی۔ اچھا، کیوں؟ یہ کسی کو اپنے دوسرے
ملازمہ نے بتایا کہ سکندر خان باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ تنزیہ مسکرائی تھی، نورے بیٹھ گئی تھی۔ تبھی ملازمہ نے بتایا کہ سکندر خان باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہے۔ کنزا پری کو دیکھ کر کہا، اس طرح تم سکندر خان کو اپنے قابو میں رکھتی ہو۔ سب کو لگتا ہے کہ تم چھوٹی ہو، لیکن میں سب جانتی ہوں۔ تمہاری حرکتیں۔ وہ دل کا بڑاس اور جلن نکال کر پیچھے بیٹھ گئی۔ پری کو ویسے ہی کھڑا دیکھ کر سکندر خان نے دروازہ جلدی سے کھولا۔ بیٹھو نا، سکندر خان کی آواز پر پری جلدی سے بیٹھ گئی گاڑی میں، لیکن ذہن وہی کنزا کی باتوں کی طرف تھا۔ اگر نیو ریڈرز پڑھنے والوں کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو کمنٹ میں بتائیں۔